عورتوں کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں. زمانہ ہے میرا جسم میری مرضی. عورت کی زندگی کیا ہے؟ گھر، شوہر، بچے. ایک زمانے میں آپ نے میرا جسم میری مرضی کے نعرے تو بڑے سنے ہوں گے. کچھ لوگ اس سے اتفاق کرتے تھے، کچھ لوگ اس کے اگینسٹ تھے. آج اس پوری ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے ہیں ویمن امپاورمنٹ میں کہ کیا یہ میرا جسم میری مرضی بالکل ٹھیک آئیڈیا ہے یا اس کے برعکس کچھ اور بھی باتیں ہیں. پاکستان میں اسپیشلی ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں یا ہم عورت مارچ کی یا عورتوں کو سپورٹ کرنے کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اوریجنلی کیا لاجک ہے اور ایگزیکٹلی کیا ہونی چاہیے. تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنی ہے آپ نے، اور میرے چینل یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، فالو کیجیے گا تاکہ میں اور اسی طرح کا مزید کانٹینٹ آپ کے لیے لے کر آ سکوں. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ واٹ از ویمن امپاورمنٹ. ایکچولی میں یہ ویمن امپاورمنٹ کا رولہ ہے کیا، کیوں لوگ اس کے بارے میں اسپیشلی خواتین بات کرتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ٹاپک آپ کے پاس آئے گا ایکوالٹی، کیونکہ خواتین کہتی ہیں جی ایکوالٹی ملنی چاہیے، مجھے برابری کے حقوق چاہیے. تو اب مرد کہتا ہے نہیں جی جتنے دے دیے وہی برابر سمجھو اس کو، لیکن عورت کہتی ہے نہیں مجھے تو اور زیادہ چاہیے. اگر ہم ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ عورت مارچ آپ نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھیں، اسپیشلی اس اسپیسیفک ٹرم کے لیے کام کیا گیا کہ جی میرا جسم میری مرضی، اور الٹیمیٹلی اس کے پیچھے بہت سارے پروپیگنڈاز بھی ہوئے ہمارے ملک کے اندر. تو ایکچولی ہے کیا، ہم نے پاکستان میں یہ دیکھا کہ عورتوں کو لیگل رائٹس بھی اتنے آرام سے نہیں دیے جاتے. اسپیشلی ماں باپ یا شوہر یا بڑا بھائی آگے سے یہ کہہ دیتا ہے جی آپ نے لیگلی نہیں جانا، کیونکہ بیٹا تم جاؤ گی اگر لیگلی کچھ کاروائی کرنے کے لیے تو بدنامی ہوگی، لوگوں کے سامنے تمہارا نام آ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آج بھی اکثر مرد عورتوں کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ جو چاہیں وہ عورتوں سے کروا سکتے ہیں کام، یا جس طرح کی بھی زندگی ان سے گزروا سکتے ہیں، مگر وہ اسے برابری کا حقوق نہیں دینا چاہتے. ایکوالٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت آپ سے آ کے یہ کہے کہ جی تم یہ کام کر سکتے ہو تو میں بھی یہ کر سکتی ہوں. ایکوالٹی کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہم جو مردوں کی جو سوسائٹی ہے، ہماری جو میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، اسے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم بیٹے کو ایک اچھی ایجوکیشن دے رہے ہیں تو بیٹی کو بھی ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بیٹی زیادہ بڑا کام کر کے دکھائے گی بیٹے کے مقابلے میں نے یہ دیکھا ہے اسپیشلی. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ بیٹوں کو پڑھاتے ہیں تو بیٹیوں کو بھی پڑھائیں. ہیلتھ کیئر کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بیٹے کو ناخن میں بھی درد آئے گا تو ماں باپ فوراً لے کے بھاگیں گے جی اسپتال میں، میرے بچے کو ہائے کیا ہو گیا. لیکن یہاں پر جب بیٹی کو کچھ ہوتا ہے تو ٹوٹکے کر کے بتا دیا جاتا ہے بیٹی وہ نا گرم پانی کر کے پی لے، تھوڑی دیر میں تو ٹھیک ہو جائے گی. اگر ہم ایکول اپرچونٹیز کی بات کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جی سوسائٹل گروتھ جو ہو رہی ہے وہاں پہ کیا خواتین کس طرح کا کردار ادا کر رہی ہے، کیا ان کی کریکٹر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس لحاظ سے. پرابلم یہ ہے کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی اس کو کرنے ہی نہیں دیتی. وہ بہت چند ایسی خواتین ہوں گی جو معاشرے سے لڑ جھگڑ کے اوپر آئیں گی بڑی مشکل سے. زیادہ تر لڑکیاں، ہماری بچیاں یا بیٹیاں، وہ ڈر کے ہی بیٹھ جاتی ہے گھر میں، کیونکہ نہیں جی ابا جی نے منع کیا ہوا ہے یا بڑے بھائی نے منع کیا ہوا ہے یا الٹیمیٹلی شادی ہو گئی ہے تو جی شوہر نے منع کیا ہوا ہے. اگر آپ سوسائٹل نارم دیکھیں تو عورت کی زندگی کیا ہے؟ گھر، شوہر، بچے. شروع میں پہلے ماں باپ ہیں، اس کے بعد شادی ہو گئے تو جی بچے اور شوہر ہے. کیوں ہم ان کو ایجوکیٹ نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم ان کو پڑھا نہیں سکتے؟ میری بھی بیٹیاں ہیں اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ کام کرے، وہ سیکھیں. وہ اس وقت میرے ساتھ امیزون کے یا دوسرے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بزنسز میں میرے ساتھ ہوتی ہیں. میں ان کو ہر چیزیں سکھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ وہ بھی ان بزنسز کو کر سکیں، میرے بعد کم از کم وہ بزنس کو رن کر سکیں. میرے گھر میں بچوں کو کمپرومائز نہیں کرنا پڑتا، اسپیشلی میری بیٹیوں کو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ اگر میرے پاس بیٹے ہوتے تو میں نے ان کے لیے بھی کچھ کرنا تھا تو بیٹیوں کے لیے کیوں نہ کروں. آپ کے پاس بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں تو ہمیں دونوں کے لیے کرنا پڑے گا نا. بیٹی کیوں کمپرومائز کرے گی ہر چیز میں؟ اچھا جی آج تو باسی کھانا کھا لے، بیٹا آ کے کہہ رہا نہیں جی میں تو نہیں کھاتا، مجھے تو تازہ منگا کے دو کہیں سے فوڈ پانڈا سے آرڈر کروں گا. تو اما ابا کہیں گے اچھا جی بیٹا تو کر لے کوئی بات نہیں. بیٹی کہے گی بولیں گے جی وہ کل کا کھانا پڑا ہوا ہے وہ کھا لو تم. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بیٹی خود ہی کمپرومائز کر لیتی ہے، الٹیمیٹلی وہ ڈر جاتی ہے، وہ کہتی ہے اچھا جی مجھے تو اسی طرح سمجھوتا کرنا ہے. ہماری بچیوں کی اپ برنگنگ اس طرح ہو رہی، دیٹس اے پرابلم. اب ہم نے اپ برنگنگ کر دی، ہم سمجھتے ہیں ہاں جی میری بچی بڑی سگڑ ہے، وہ تو نا جی ہر برے اچھے حالات میں کر لے گی. کیوں جی بیٹا کیوں نہیں سگڑ بنتا؟ بیٹا کیوں نہیں اچھے برے حالات کے اندر کمپرومائز کرتا؟ اب یہ دیکھیں کہ یہ سمجھوتے جتنے وہ بچی کرتی جا رہی ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. عموماً ماں باپ کسی کے بھی پلے باندھ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جی یہ تیرا شوہر ہے یا اس سے شادی کر لی. اب پتہ چلے وہ شوہر خدا نخواستہ ابیوزو ہے، وہ اس کے اوپر آئی ڈونٹ نو
ہاتھ اٹھا رہا ہے یا جس منہ سے بول کے یا بیہیویئرل ابیوز کر رہا ہے تو بھی تو غلط ہے نا. وہ کب تک سمجھوتا کرے گی؟ ایک ٹائم ہوتا ہے, ایک برداشت کی لمٹ ہوتی ہے. وہ برداشت کرتے کرتے آ کے پھر وہ کہتی ہے کہ نہیں جی یا تو وہ خود مر جائے گی یا پھر اس نے اس کو چھوڑ دینا ہے. ہوگا کیا؟ بیٹی کی زندگی پہلے خراب ہوگی. کیوں؟ کیونکہ معاشرہ یہ کہتا ہے کہ لڑکی نے شوہر کو چھوڑ دیا یا طلاق ہو گیا, ڈیورس ہو گیا. بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. الٹیمیٹلی وہ طلاق یافتہ شوہر پھر سے شادی کر سکتا ہے لیکن طلاق یافتہ عورت پھر سے شادی نہیں کر سکتی اتنی آرام سے. تو یہ ایک سوسائٹل نارم ہے جس سے ہمیں بچنا ہوتا ہے, یہ جس کو ہمیں نارملائز کرنا ہے کہ اگر ایکول رائٹس کی ہم بات کریں تو یہاں عورت کے لیے بھی وہی ایکول رائٹس موجود ہوں. اگر اپرچونٹیز ڈھونڈنی ہے تو تھوڑے دنوں پہلے ایک ویڈیو میری ہی آئی تھی 1 کروڑ والی باجی, اور وہ بڑا دماغ چلایا تھا انہوں نے. آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا, اس کا لنک آپ کے سامنے آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر, اور اس سے آپ آئیڈیاز لے سکتے ہیں کہ لوگ مشکل حالات میں بھی فائدہ کیسے نکال سکتے ہیں, یعنی کہ اپرچونٹی کیسے کریٹ کی جاتی ہے پرابلم یا ٹریجڈی کے ٹائم پر. اب دیکھتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں ویمن امپاورمنٹ کیا ہے. آیت نمبر 19 سورہ نساء اگر آپ پڑھیں تو یہاں پہ اللہ تعالی ہم سے کہتا ہے کہ ٹریٹ them fairly, یعنی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, بہترین سلوک کرو. اس کو دیکھتے ہوئے اکنامک انڈیپینڈنس کی اگر ہم بات کریں, سب سے پہلی اگزامپل ہم سب کے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی وہ حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ ایک انٹرپرینور تھی, ایک پہلے سے بہت بڑا بزنس کر رہی تھی. انفیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عمر بھی بڑی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے لوگ بچیوں کو یا تو جلا دیتے تھے یا زندہ دفنا دیتے تھے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے آ کے یہ آگاہی دی, یہ اویئرنس دی لوگوں کو کہ بیٹیوں کی کیا اہمیت ہے, ہمیں کیوں ان کو بہت اچھے طریقے سے پالنا چاہیے, ان کو پڑھانا چاہیے. ایک حدیث ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہمارے لوگوں نے ہر مسلمان سے یہ سوچ لیا کہ جی یہ مرد کی بات ہو رہی ہے. نہیں, ہر مسلمان میں عورت بھی شامل ہے, مرد عورت بچے بوڑھے ہر کوئی جو کہ مسلمان ہیں, ہم سب کے اوپر علم حاصل کرنا واجب ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. تو ہماری بچیوں کو یا بیٹیوں کو بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور آج کل کے دور کے اندر علم صرف وہ کتابی علم نہیں ہے جو کالج یا اسکول میں جا کے پڑھنا ہے. آج کل کے دور کے اندر اسکلز بھی ایک علم ہے. اسکل ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے تاکہ وہ بیٹیاں آج کے دور میں اپنے آپ کو امپرووائز کر سکیں, دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل سکیں, بزنسز بنا سکیں. اگر ہم بات کرتے ہیں ای کامرس کی, آن لائن فری لانسنگ, اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر لیں, یا بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں جس کے اندر بزنس ہو رہا ہے. آپ یقین کریں, میں نے دیکھا ہے دنیا کی عورتیں کہاں سے کہاں نکل گئیں. برابری کی جب ہم بات کریں یا آزادی کی بات کریں تو there are some boundaries. عورتوں کے اوپر باؤنڈریز بھی ہیں. عورتوں کے اوپر کہا گیا ہے کہ پردہ واجب ہے, اپنی حیا کا خیال بھی رکھنا ہے. آزادی کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ ہماری عورتیں اپنی حیا یا اپنا پردہ بھول جائیں. اس چیز کا خاص خیال رکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسلام کہتا ہے. آپ کہیں جی آج کیا زمانہ ہے, میرا جسم میری مرضی, نہیں, ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. کیونکہ اسلام ہم سے کہتا ہے, عورتوں سے کہتا ہے کہ جی با پردہ رہنا ضروری ہے ہر حال میں.